بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی محمد۔ مجھے اپنے ساتھ ساتھ لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم نون ساکن، تنوین، اظہار، اخفاء، ادغام اور اقلاب کے زبردست سوال جواب سیکھیں گے۔ آخر میں بونس بھی شامل ہے۔ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں۔ جو میرے چینل پر نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب لازمی کریں۔ تو چلے آئیے، پہلا سوال جواب ہے ہمارا نون ساکن کا۔ پہلا سوال ہے نون ساکن کسے کہتے ہیں؟ جواب، وہ نون جس پر سکون یعنی جزم ہو، اس کے بعد کوئی حرکت نہ ہو، اسے نون ساکن کہتے ہیں۔ اگلا سوال ہے نون ساکن کی پہچان آخر ہے کیا؟ اس کا جواب ہے اس کے اوپر چھوٹا سا دائرہ ہوتا ہے جسے نون ساکن کہتے ہیں۔ اگلا سوال نون ساکن کا واضح کب، چھپا کر، کب مل کر پڑھا جاتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے، یہ اس کے بعد آنے والے حرف پر مختصر ہوتا ہے، یعنی اس کا فیصلہ 4 قواعد سے ہوتا ہے۔ پہلا اظہار، دوسرا اخفاء، تیسرا ادغام اور چوتھا اقلاب۔ تو چلیے آئیے اگلا دیکھتے ہیں تنوین۔ تنوین کیا ہوتی ہے؟ جواب، اس کا عربی میں 2 زبر، 2 زیر اور 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ اگلا سوال تنوین کی آواز میں کیا ہوتا ہے؟ جواب اس کا ہے تنوین پڑھتے وقت نون کی آواز پیدا ہوتی ہے، اس لیے اسے بھی نون والی احکام میں شامل کیا جاتا ہے۔ اگلا سوال تنوین کا عمل کس پر ہوتا ہے؟ اس کا جواب ہے تنوین والے الفاظ پر بھی وہی 4 قواعد لگتے ہیں، اظہار، اخفاء، ادغام اور اقلاب کے 4 قواعد۔ چلے آئیے آگے دیکھتے ہیں اظہار۔ سوال کیا ہے، اظہار کیا ہے؟ جواب، جب نون ساکن یا تنوین کے بعد حلق کے 6 حروف آ جائیں تو نون کو صاف صاف پڑھا جاتا ہے، اس کو اظہار کہتے ہیں۔ اگلا سوال اظہار کے حروف کون سے ہیں؟ جواب، حمزہ، ح، عین، ح، غین، خ۔ اس سے اگلا سوال اظہار کی مثال، جیسے من ہوا، نون صاف پڑھا جاتا ہے، جیسے من ہوا۔ اخفاء۔ سوال اخفاء کیا ہے؟ اس کا جواب ہے نون ساکن یا تنوین کے بعد 15 حروف میں سے کوئی حرف آ جائے تو نون کی آواز چھپ کر گنے ساتھ پڑھی جائے گی۔ اگلا سوال اخفاء کی آواز کیسی ہوتی ہے؟ جواب، نون کی ہلکی چھپی ہوئی آواز، ناک کی آواز۔ اس سے اگلا سوال اخفاء کی مثال، جواب، میوں قبلی، نون کی آواز چھپ کر پڑھتے ہیں، یعنی نون کو چھپا کر پڑھا جاتا ہے، جیسے میوں قبلی، جیسے نون کو چھپا کر ہم نے پڑھا ہے۔ ادغام۔ ادغام کیا ہے؟ اس کا جواب، جب نون ساکن یا نون تنوین کے بعد یا، را، میم، لام، واو اور نون میں سے کوئی حرف آ جائے تو نون اگلے حرف میں مل جاتا ہے، اس کو ادغام کہتے ہیں۔ اس سے اگلا سوال ادغام کے حروف کون سے ہیں؟ جواب، یا، را، میم، لام، واو، نون، ان کا مجموعہ ہے یرملون۔ ادغام کی مثال، اس کا جواب، من ربہم، نون را میں مل گیا، جیسے من ربہم۔ چلیے آئیے آگے چلتے ہیں اقلاب۔ سوال اقلاب کیا ہے؟ اس کا جواب، جب نون ساکن یا تنوین کے بعد با آ جائے تو نون کی آواز میم میں بدل جاتی ہے۔ اگلا سوال اقلاب میں تبدیلی کیا ہوتی ہے؟ جواب، نون میم کی آواز اور ناک میں آواز آتی ہے۔ اس سے اگلا سوال اقلاب کی مثال کیا ہے؟ جیسے من بعدی، نون میم کی طرح پڑھتے ہیں، من بعدی، نون کی آواز میم میں بدل جاتی ہے۔ اس سے اگلا سوال ہے، یہ ہے بونس ٹاپک، گنہ کیا ہے؟ جواب،
ناک سے نکالی جانے والی نرم آواز کو گنہ کہتے ہیں۔ اگلا سوال، گنہ کہاں سے ہوتا ہے؟ اس کا جواب ہے نون مشدد، میم مشدد ادغام میں اور اقلاب میں گنہ ہوتا ہے۔ الحمدللہ ہم نے نون ساکن، تنوین، اظہار، اخفا، ادغام، اقلاب اور گنہ کے اہم اور آسان سوال جواب سیکھ لیے۔ امید ہے آپ نے اس ٹاپک سے شروع سے لے کے آخر تک بہت کچھ سیکھا ہوگا اور آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک لازمی کیجیے، کمنٹ میں ضرور بتائیے اور ایسی مزید اسلامی ویڈیو کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ اگلی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ آخر میں دعا کرتے ہیں اللہ پاک آپ کو قرآن پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی محمد